السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز HD۔ آج ہمارے ساتھ سر عامر موجود ہیں، بات کریں گے۔ کل بھی آپ نے ہمارا پروگرام اگر دیکھا ہوگا تو کل کے پروگرام میں بھی ہم نے IMF کی انسٹالمنٹ کی بات کی تھی کہ ویسے پاکستان کو لون IMF دے گا یا نہیں دے گا، اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے کہ لیٹسٹ اس کے اکارڈنگلی خبر کیا ہے۔ پلس جو آٹو انڈسٹری پرائزز ہیں پاکستان میں اگر کمپیئر کریں ود ادر کنٹریز، وہ کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں، کیا فلکچویشنز آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ انڈیا ٹربل میں ہے رشیا کے ساتھ ڈیل کر کے، وہ کس ٹربل میں ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو کہ انڈیا بیچارہ نا جب سے تندور بنا نا وہ بیچارہ ڈاؤن پہ ڈاؤن ہو ہی جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہم بات کریں گے اس پروگرام میں، وہ کریں گے کہ CM کی میٹنگ تھی نیدرلینڈ کے امبیسڈر کے ساتھ، ان کے آؤٹ کمس کیا ہوں گے، تو اس ساری باتوں پہ ڈسکشن ہوگی سر عامر کے ساتھ۔ سر عامر کیسے آپ؟ کیسی ہیں فاطمہ؟ ٹھیک ہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر کل کے اگر پروگرام کی بات کی جائے تو IMF کی انسٹالمنٹ کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کیا پاکستان کو انسٹالمنٹ ملے گی نیکسٹ کہ نہیں ملے گی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے فاطمہ، پروڈکشن تو میری یہی تھی کہ پاکستان کو انسٹالمنٹ ملے گی اور ملے بھی۔ وہ آلریڈی دیٹ منی از اباؤٹ ٹو ٹرانسفر ٹو پاکستان اکاؤنٹ، جو کہ ابھی تک شاید ہو بھی گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو انسٹالمنٹس آ رہی ہیں یہ ڈفرینٹ ایریاز میں آ رہی ہیں، لوگوں کو سمجھنے میں نا بڑی دقت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان $1 بلین کے لیے ان کے گھٹنوں میں گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ IMF از اے ریگولیٹری باڈی، ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے۔ مانیٹری فنڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کو کس ایریا میں زیادہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، کہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کہاں سے آپ لوگوں سے کچھ نکال سکتے ہیں، آئی مین ایون فار دا ٹیکسز۔ لیکن آپ ان کی ایڈوائز کو صرف لے سکتے ہیں، اور اس پہ ان کی بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ہم کہیں گے IMF کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ساری بینکرپٹ ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے، بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہم اکانومک جائنٹ کہتے ہیں، وہ بھی IMF کے پروگرام میں رہے ہیں اور IMF کے پروگرام سے کامیابی سے نکلے بھی ہیں۔ اب IMF آپ کو کیا کہہ رہا تھا کل؟ آپ نے مجھے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں جی کرپشن بڑی ہے پاکستان میں۔ میں نے ایک ٹیبل آپ کو بتایا کہ بھی اگر وہ $5300 بلین روپیز بتا رہے ہیں تو ہمارے اعداد و شمار تو اس سے پہلے اس سے زیادہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کنٹینیوسلی کچھ بہتری آ رہی ہے، اور کوئی بھی چیز وہ صحیفے کی طرح نازل تو نہیں ہو سکتی کہ ہم آج فیصلہ کر دیں کہ جی ختم ہو جائے گا یہ جتنا ہماری ملک کی کرپشن ہے۔ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم، اٹس اے پروسیجر۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جو پرسنٹیج ہے پڑھے لکھے لوگوں کی وہ کتنی ہے، پھر آپ کا ملک بڑی تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے۔ دیٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ، اسپیشلی اٹ از بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب۔ دیر از اے ویری ہیوج اسٹیپ فار ڈیجیٹلائزیشن۔ آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ اگر وہ ڈیجیٹلائزیشن ہوتی ہے یس، تو فاطمہ اس سے سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوگا کہ وہ جو کرپشن کی ونڈوز ہیں وہ آٹومیٹکلی نیرو ہو جائیں گی۔ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی ایک ہی دن میں کوئی ایسی چیز ہوگی، کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی کہ یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا، آئی ڈونٹ فیل اٹ از پاسبل۔ یہ ناممکن ہے، کرپشن تو پاکستان سے نہیں جا سکتی۔ اگر آپ ریسنٹلی اگر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ڈکی بھائی کی، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ نکل تو آیا ہے بیل پہ، بٹ دا تھنگ از کہ انہوں نے 9 کروڑ روپیہ اس سے لیا اور افسران نے لیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نمبر 1 یہ مجھے ڈکی بھائی جیسے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہو سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر مجھے دل سے پوچھے تو مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کا وہ کہتا کیا ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو ہم۔ عوام کے پاس انٹرٹینمنٹ کے چینلز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ڈکی بھائی اور بھکی بھائی جو ہے یہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ پروڈکٹیو چیزیں کیا ہیں، عوام کو کیا سیکھنا چاہیے، پروڈکٹیوٹی کہاں ہے، اور سورس آف انکم نا کہ وہ دیکھیں وہ ڈیجیٹل پہ ہے، وہ کما رہا ہے۔ اگر اس نے کہا جی میں نے 9 کروڑ روپے اس چیز پہ خرچ کیا ہے، تو وہ یہ بھی تو بتا دے کہ اس نے بچایا کیا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر اس نے 9 کروڑ روپے کس چیز کو سیو کرنے کے لیے خرچ کیا، NCCI کو دیا ہے، NCCI کے افسران نے ان سے مانگے تھے کہ اف یو وانٹ کہ ہم تمہیں ریلیز کریں تو تم ہمیں اتنی رقم دو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، you can directly go to the court۔ ہمارے ملک میں اگر سوشل میڈیا بھی آزاد ہے اور عدالتیں بھی آزاد ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ he is by himself is a social media person or influencer, something like that, so why not he use his own platform۔
He is using his own platform, but the thing is कि corruption क्या हर ऐसा stage नहीं पे है. फातिमा, देखिए बात हर स्टेज पे है सर, हर स्टेज पे करप्शन है. करप्शन, देखिए मैं उससे तो इनकार ही नहीं करता. अगर ये 5300 बिलियन की अमाउंट आई है, ये किसी न किसी वजह से तो आई है ना. चले 5300 बिलियन की नहीं होगी, 3000 बिलियन की होगी, अमाउंट तो है ना जी. और ये पाकिस्तान की मेन जीडीपी में इंडक्टेड नहीं है पैसे. हम तो खुद कहते हैं, वी आर एज अ बिजनेस पीपल, वी ऑलवेज से दैट वी हैव टू कन्वर्ट आवर black economy like everybody, not we, like everybody, he have to show up his black economy and it need to be clear to white economy. क्यों इसको white economy में हम नहीं ला सकते, ये भी एक चैप्टर है, इसकी भी एक परमिशन होनी चाहिए. चलें ठीक है सर. इसी के साथ हम ये भी बता दें कि जो ऑटो इंडस्ट्री की प्राइसेस हैं, अगर पाकिस्तान की कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज, क्या पाकिस्तान में कम हो रही हैं या डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही हैं? देखिए फातिमा, अब नंबर 1 पाकिस्तान में जो ऑटो इंडस्ट्री है, एक तो ये वो वाली इंडस्ट्री है ऑटो इंडस्ट्री के जो कि दुनिया में एब्सोल्यूट हो रही है. बहुत सारे मॉडल्स, वो इंडस्ट्री अभी भी पाकिस्तान में चल रही है. और कैसे चल रही है, यानी वहाँ की आपकी जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी जिन्हें मैं सेकेंड हैंड इन द सेंस कहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड हैंड, उनको आज आप पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं. सेकेंडली आप इसे कंपेयर इट विद योर रीजन, कि वो कंपनियां, वो जापानीज कंपनियां, वो कोरियन कंपनियां जो मतलब दे आर द लीडिंग इन दिस ऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, उनकी जो प्राइसेस इस रीजन के बाकी कंट्रीज के लिए है. और जो क्वालिटी है, एक तो क्वालिटी भी हमें पुअर मिल रही है. हमें ये कहना पड़ता है जी यहाँ पे एक एयर बैग है, यहाँ पे 2 है, वहां पे, बट कंपेयर विद द रीजन, आप ये देखिए कि रीजन में वही कंपनीज, वही चीजें हैं जो कि मच, यानी कि 300 टाइम 200 टाइम प्राइसेस नीचे है. तो ये कौन सा ऐसा फिलॉसफी है जो पाकिस्तान के लिए, और ये वो कंपनी जिन्होंने 80s में पाकिस्तान में कहा था कि जी हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, आज तक नहीं लग सके. आज तक हम उसकी लोकलाइजेशन नहीं कर सके. हम उसको सिर्फ असेंबल करते हैं, यहाँ पे कोई 2-4 सीटें रखते हैं, कोई लाइटें लगा देता है, कोई बम्पर लगा देता है, हम कहते हैं जी ये पाकिस्तान ने बना दी. ऐसा नहीं है. आपको हमारी गवर्नमेंट को आंखें खोलनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को खोलनी पड़ेंगी आंखें, कि ये क्यों प्राइसेस का वो ह्यूज डिफरेंस जो आपके एरियल कंट्रीज के साथ आ रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा, तो वो क्यों आ रहा है, और हम किस तरीके से अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं. देखिए फातिमा, हम अरबों रुपए या अरबों डॉलर उन कंपनियों की पॉकेट में डाल रहे हैं जो पाकिस्तान को एक अरसे से ये कहने के लिए कि जी पाकिस्तान जा रहा है उसकी तरफ, लोकलाइजेशन की तरफ. ये धोखाधड़ी का बाजार तो कायम है. तो अगर आईएमएफ को बाकी चीजें नजर आती है, तो आईएमएफ को ये नजर नहीं आता कि ये भी धोखाधड़ी है. बट सर ऑटो इंडस्ट्री तो डे बाई डे, जब जैसे हम सुनते थे कि टोयोटा के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो गए, जो होंडा की लेटेस्ट रिलीज है उनके इतने वो हाई हो गए वे रेट्स, बट अब ये प्राइसेस कहाँ पे जाके रुकेंगी उसकी समझ नहीं आ रही. सुनने में बाहर सस्ती चीज है, यहाँ महंगी चीज है. ऑफ कोर्स ऐसा है, देखिए वरना आज हेल ऑफ अ डिफरेंस और फिर क्वालिटी, तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि द गवर्नमेंट हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स फॉर दैट. ऑलराइट. अच्छा सर, व्हाई इंडिया इज इन ट्रबल टू डील विद रशिया? उनकी क्या ऐसी वो हो रही है डील जिसपे वो इंडिया इतना बेचारा मुसीबत में आ गया है? अच्छा फातिमा, अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपने लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब आप शरारती क्वेश्चन भी पूछती हैं. तो आपकी शरारती क्वेश्चन में मैं एक इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि क्या कर रहा था वो जब वो F-35 की डील करने चाह रहा था. यानी एक साइड उसने एक बायर खड़ा किया, और वो क्वाड, वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम जो पोटेंशियल उनका था, जिसे वो सीपैक के मुकाबले में खड़ा करना चाहते थे, दे वांट टू यूज इट अ पैरेलल straight with the CPAC. So what happened? The Quad is nowhere now. We cannot see. So when America was directly allied with India, so now the India have till to where they have till to this Russia, and not only for the oil but also for their aviation and the other projects. तो ये चीज अब आप ये समझें कि अमेरिका ने इतनी बड़ी एक मार्केट दे दी इंडिया को, और जिसमें से $150 बिलियन की तो सिर्फ आईटी की मार्केट थी, और वो सब कुछ देने के बाद अब आप उनका रवैया देखें कि उन्होंने उसी अमेरिका को किस तरीके से डंप किया
آج وہ کہیں اور اڑ رہے ہیں. تو یہ ان کی آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک ان کی پولیٹیکل اور ان کا اپنا میڈیا اس بات پہ بڑا چیخ رہا ہے کہ ہم لوگ کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, ہماری کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے. وہ وقت گزر چکا ہے جب آپ مینوپولیٹ کر دیتے تھے, اب مینوپولیشن نہیں ہوتی انٹرنیشنل ریلیشنز میں. گودی میڈیا کے چکے چھوٹ گئے ہیں سر. گودی میڈیا کے چھکے چھوٹنے بنتے تھے, اگر پورے نہیں چھوٹے تو باقی چھوٹ جائیں گے. یہ تو اب گودی میڈیا تو خود کہنا شروع ہو گیا اٹ از اے گودی میڈیا. چلیں ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.